बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान नैब हवालात में जब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी के 3 दिन बाद एक खुफिया मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का अहवाल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके फ़ौरन बाद ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को क्या वॉइस नोट भेजा। आपको ये भी बताएंगे कि उस मुलाकात में कौन सी गैर सियासी मगर अहम शख्सियत मौजूद थी। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों की एहतजाजी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी है और ये जो तहरीक है ये हुकूमत मुखालिफ तो कम नज़र आती है लेकिन पाकिस्तान के रियासतदारों के ख़िलाफ़ ज़्यादा नज़र आती है। और आप देखें कि नवाज शरीफ का बयानिया, मरीम नवाज़ का बयानिया मुसलसल पाकिस्तान के रियासतदारों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है और नवाज शरीफ जो कि मुजरिम है वो लंदन से बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की अदलिया पर बार बार हमले कर रहे हैं। और इस हवाले से ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में कोई गैर आइनी और कोई गैर कानूनी इकदाम उठाया जाए जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो। मकसद और मिशन सिर्फ यह है कि इमरान खान घर चले जाएँ और इमरान खान का बुग़्ज़ और इमरान खान की नफ़रत मुस्लिम लीग नून को और शरीफ ख़ानदान को इस कदर हवास बख्त कर चुकी है, इस कदर अंधेपन का शिकार कर चुकी है कि वो अब मुल्क दुश्मनी पर उतर हैं। और आपने देखा कि बलूचिस्तान के जलसे में रियासत मुखालिफ नारा लगाया गया और बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा किया गया। उस नारे के बाद अगर आप देखें कि 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, किसी जो अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कोई आपको तरदीद नज़र नहीं आएगी। इसका मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि इमरान खान के बुग़्ज़ में और पाक फ़ौज के बुग़्ज़ में पाकिस्तान मुखालिफ उन अनासर को खुश किया जाए जिनकी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई गैर आइनी और कोई गैर कानूनी कदम उठाया जा सके। इस हवाले से एक जानिब तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है, पाकिस्तान के रियासतदारों पर हमले किए जा रहे हैं लेकिन साथ साथ खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ भी हो रहा है कि मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, डील लेने की कोशिश की जा रही है, NRO के लिए मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जो नवाज शरीफ का बयानी है, जो मरीम नवाज़ का बयानी है, उस बयानी से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बड़े परेशान हैं, ख़ास मुश्किल में है। और इस हवाले से आपने ये देखा होगा और आपको ये याद होगा कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए साहब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये इंकशाफ किया था कि एक जानिब तो हुकूमत को ललकारा जा रहा है, एक जानिब तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी है लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ नैब हवालात में मुतहरिक हैं और वहाँ से खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो रात की तारीखी में जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के रियासतदारों को इस हवाले से यकीन दहानी करवाएं कि हमारा जो एजेंडा है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान के रियासतदारों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम खुलकर इस बात का इजहार नहीं कर सकते क्योंकि जो नवाज शरीफ का बयानी है, जो मरीम नवाज़ का बयानी है, हम उसके साथ चलना नहीं चाहते लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी बिना पर हम उनके साथ बाज़ाहिर खड़े हुए हैं लेकिन हम असल में उनके साथ नहीं हैं, ना हम उनके बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने रहना है, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है और इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि जो तरीका वारदात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से किया जा रहा है, नवाज शरीफ की जानिब से किया जा रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों के लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बनेगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है और नवाज शरीफ की तकरीरों की वजह से और नवाज शरीफ के बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ये डर है, ये खौफ है कि मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी हो सकता है लग जाए और इस हवाले से वो लोग अब शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं और उनको ये यकीन दहानी करवा रहे हैं। उनको कहते हैं कि आप इदारों को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि हम मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ नहीं हैं। लेकिन आपने देखा
کہ جب یہ انکشاف سامنے آیا تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے، اور جو مریم نواز کا ایک پورا گروپ ہے ان کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی۔ لیکن کل رات خواجہ آصف کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں لیا اور انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ نواز شریف، اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں، وہ پارٹی اراکین سے وہ ناراض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات نواز شریف اور آپ لوگوں کے درمیان ناراضگی کا باعث بنی ہے۔ تو اس حوالے سے خواجہ آصف، جو کہ نواز شریف کے ایک اہم کھلاڑی سمجھے جاتی ہیں، انہوں نے تمام بانڈا پھوڑ دیا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور جو شہباز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی جس کے حوالے سے بیرسٹر شہزاد اکبر نے اشارہ کیا تھا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو جب گرفتار کیا گیا تو اس گرفتاری کے 3 دن بعد ہمیں شہباز شریف کے سٹاف کی جانب سے ایک کال آتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور شام 6 بجے کا ہمیں ٹائم دیا گیا کہ شام 6 بجے شہباز شریف نیب لاہور حوالات میں آپ لوگوں سے میٹنگ کریں گے اور ملیں گے۔ تو اس حوالے سے خواجہ آصف نے یہ اعتراف کیا ہے کہ خواجہ آصف اور ان کے ساتھ رانا تنویر اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک عاصم جس کا نام انہوں نے لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 لوگ شہباز شریف سے ملنے گئے اور وہاں جا کر ہم نے نیب لاہور کے آفس میں، ہم نے ڈی جی نیب کے آفس میں جا کر ہم نے ان سے ملاقات کی، اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 گھنٹے پر مشتمل ایک طویل ملاقات تھی جس میں تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، لیکن بظاہر تو انہوں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ یہ ملاقات کیوں کروائی گئی تھی اور شہباز شریف نے کیوں بلایا تھا، لیکن انہوں نے ایک عجیب سی منطق دی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو منطق ہے کیا یہ قابل قبول ہے یا پھر عوام کو ایک اور لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات جو ہوئی ہے، ہم نے نہ تو کسی کا کوئی پیغام دیا ہے، نہ تو ہم نے شہباز شریف سے یہ کہا ہے کہ ہم نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، نہ تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ مریم نواز کا بیانیہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکل کا باعث بنا ہے، بلکہ ہماری جو بات ہوئی ہے تو شہباز شریف جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے 3 دن بعد ہمیں بلا کر یہ کہا کہ جو CWC کے اجلاس ہوئے ہیں، جو CEC کے اجلاس ہوئے ہیں، اور اس شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم نے کوئی اس قسم کی نہ تو شہباز شریف سے درخواست کی ہے، نہ ہم نے کوئی پیغام ان کو دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آپ ٹھیک کریں۔ تو یہ ان کی جانب سے بظاہر کہا گیا، لیکن آپ یہ جو ایک بیانیہ خواجہ آصف کی جانب سے دیا جا رہا ہے تو یہ کیسے ایک عجیب سی منطق ہے کہ شہباز شریف 3 دن بعد چند لوگوں کو بلاتی ہیں اور ایک ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ کال کی جاتی ہے نیب آفس میں، اور وہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ڈی جی نیب کے آفس میں ہوتی ہے، اور وہاں پر کیا شہباز شریف نے یہ باتیں کرنی تھی کہ CWC کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا شہباز شریف نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ CEC کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا ہے، اور کیا شہباز شریف نے یہ صرف ان سے پوچھنا تھا کہ جب میری گرفتاری ہوئی ہے تو اس گرفتاری کے بعد کیا صورتحال ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی منطق ہے جو کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو ذرائع سے کچھ چیزیں یہ سامنے آ رہی تھی کہ شہباز شریف کے پاس یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اب مسلم لیگ نون کا نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف پر الزامات لگا رہے ہیں، جس طریقے سے DGISA پر الزامات لگا رہے ہیں، اور جو بیانیہ دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، تو یہ پاکستان کے عوام جو ہے اس بیانیے کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہتے۔ پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے اور دشمن ممالک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، جس کا سارا الزام جو ہے وہ ہم لوگوں پر آئے گا، مسلم لیگ نون کے لیے مشکل بنے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد خواجہ آصف نے کیا کہا، بڑی ایک اہم جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جب یہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد میں نے نواز شریف کو ایک وائس نوٹ بھیجا، اور میں نے نواز شریف کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ہم نے نہ تو کسی قسم کا کوئی پیغام دیا ہے اور نہ ہم نے ان سے کوئی درخواست کی ہے، بلکہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ صرف اس حوالے سے ہوئی ہے کہ شہباز شریف نے بلایا تھا اور ہم وہاں پر گئے، اور وہاں پر ہم نے جا کر سارے صورتحال سے آگاہ کیا کہ جو اجلاس ہوئے ہیں، جو ورکر کنونشن ہوئے ہیں، جو صورتحال ہوئے ہیں اس سے ہم نے آگاہ کیا، اور شہباز شریف کے
اور جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان جو خفیہ ملاقات ہوئی ہے اس سے پھر نواز شریف مطمئن ہوئے. تو سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو پھر نواز شریف ناراض کیوں ہوئے, اور پھر آپ کو نواز شریف کو ایک وائس نوٹ بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور پھر اس ملاقات میں خواجہ آصف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اہم شخصیت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس ساری ملاقات میں ڈی جی نیب وہ موجود رہے اور ان کی موجودگی میں یہ ساری ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک جانب تو این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک جانب تو ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ صورتحال ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, جنہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے, وہ اب خاصے مشکل میں ہیں, خاصے پریشانی میں ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف سے اور مریم نواز کے بیانے سے ہٹ کر اب شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر اداروں کو یہ یقین دلوایا جائے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جس راستے پر نواز شریف چل پڑے ہیں, جس راستے پر مریم نواز صاحبہ چل پڑی ہیں, تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ آج خواجہ آصف نے اعتراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کچھ لوگ ہیں وہ نواز شریف کے بیانی سے چاہے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن ان کا بیانی جو ہے وہ نواز شریف کا چلے گا. اور دوسری جانب خفیہ ملاقاتوں کا بھی اعتراف کیا ہے. ساتھ ہی خواجہ آصف نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی کی ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا شاہ زیب خانزادہ کی جانب سے کہ آپ راتوں کو چھپ چھپ کر خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, تو خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ملاقات رات کو نہیں ہوئی تھی بلکہ شام 6 بجے ہوئی تھی, بلکہ جب اس ملاقات سے ہم فارغ ہوئے, جب ہم دفتر سے باہر نکلے تو اس وقت رات ہو چکی تھی. مطلب یہ ہے کہ خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں, ڈیل لینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, این آر او لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اداروں کو دھمکیاں دینے اور اداروں پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ تھی کچھ صورتحال جس سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا کہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان جو ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات کا بالآخر مسلم لیگ نون کے اپنے رہنماؤں نے اعتراف کر لیا ہے کہ جو کہ مریم نواز کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا تھا, جو کہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا تھا, وہ آج اعتراف کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی صورتحال بنتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.